ٹھیک ہے، انہیں میرے دفتر میں پہنچا دو، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کاؤنٹر مین نے ریسیور رکھا اور ایک سائٹ پر موجود ایک ویٹر کو بلا کر اسے ہدایات کی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو باس کے دفتر تک چھوڑ آئے۔ عمران نے اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لیا اور چند لمحوں بعد وہ ایک خاصی کشادہ دفتر نما کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ روتھم نوجوان آدمی تھا اور چہرے مہرے سے حاصل ذہین اور ہوشیار آدمی لگ رہا تھا۔ پہلے تو رسمی تعارف ہوا، پھر عمران اور اس کے ساتھی صوفوں پر بیٹھ گئے۔ آپ کے لیے تو باس نے کوٹھی اور کیبن کا پتہ معلوم کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ وہاں پہنچیں گے، روتھم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور عمران کے ساتھیوں کو دیکھنے لگا۔ ہم نے سوچا کہ کسی کا مہمان بننے سے پہلے مناسب ہے کہ میزبان سے تعارف تو ہو جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور روتھم بے اختیار ہنس پڑا۔ بے حد شکریہ جناب، آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی، رہائش گاہ کے علاوہ بھی میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، روتھم نے نیاز مندانہ لہجے میں کہا اور عمران سمجھ گیا کہ کارسن نے اپنا وعدہ نبھایا ہے اور ان کے آنے کے بعد روتھم کو کوئی ہدایت نہیں دی۔ مسٹر روتھم، ہمیں کچھ محسوس قسم کے آلات چاہیے، ہم نے پہاڑیوں کے اندر معدنیات کا سروے کرنا ہے۔ مسٹر کارسن نے کسی بڑی پارٹی سے معدنیات کا خفیہ سودا کیا ہے اور اس معدنیات کے نمونے کے حصول اور ان کی صحیح طریقے سے چیکنگ کے لیے ہمیں انہوں نے ہائر کیا ہے۔ ہم نے یہاں آ کر پہاڑیوں کا سروے کیا ہے تو ہمیں چند مخصوص آلات کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کارسن کے مقابلے میں ایک اور پارٹی بھی اس معدنیات کے چکر میں ملوث ہے۔ اس نے بھی ہمیں ہائر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہم نے چونکہ کارسن صاحب سے پہلے معاہدہ کر لیا تھا اس لیے ہم نے انہیں جواب دے دیا، لیکن پھر ہمیں اطلاع ملی کہ دوسری پارٹی نے یہ منصوبہ بندی کی ہے کہ وہ ہمیں چیک کرتے رہیں اور جیسے ہی ہم وہ نمونہ حاصل کریں اور نقشہ بنائیں وہ ہم سے جبراً یہ سب کچھ حاصل کر لیں۔ یہی وجہ تھی کہ کارسن صاحب نے آپ سے خفیہ رہائش گاہ معلوم کی تھی۔ ہمارا بھی ایک محبر دوسری پارٹی میں موجود ہے، اس نے ہمیں جو اطلاع دی ہے اس کے مطابق یہاں فاق میں ان کے مختلف جگہوں پر 10 ایجنٹ موجود ہیں، صرف ہماری نگرانی کے لیے۔ اس لیے اب اگر ہم نے خود جا کر یہ آلات حاصل کیے تو ان آلات کی وجہ سے ان لوگوں کو پہاڑیوں میں وہ مقام بھی سمجھ آ جائے گا اور صورتحال بگڑ جائے گی۔ کارسن صاحب سے رابطہ ہم اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ہو سکتا ہے ان کا فون ٹیپ ہو رہا ہو، اس لیے ہم نے آپ سے رابطہ قائم کرنا زیادہ مناسب سمجھا ہے۔ عام سے آلات ہیں، بلنکی میں آسانی سے مل سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے علاوہ یا آپ کے کسی خاص آدمی کے علاوہ دوسرے کسی آدمی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ آلات ہمیں مہیا کیے گئے ہیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے اچھا کیا جناب کہ براہ راست مجھ سے رابطہ کر لیا۔ آپ مجھے ان آلات کی فہرست دیں، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں کے اندر یہ آلات یہاں پہنچ جائیں گے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوگی، روتھم نے کہا اور عمران نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے میز پر موجود ایک پیڈ اٹھایا اور قلمدان سے قلم لے کر اس نے اس پر مطلوبہ آلات کی فہرست بنانی شروع کر دی۔ یہ لیجئے جناب، یہ ہے فہرست، عمران نے کاغذ روتھم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ روتھم نے ایک نظر کاغذ کو دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی آیا، روتھم نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دفتر سے باہر نکل گیا۔ کیسے آلات منگوائے ہیں؟ پاس بیٹھی ہوئی جولیا نے روتھم کے باہر جاتے ہی پوچھا۔ سرنگ لگانے کے جدید آلات ہیں، اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں رہی کہ ہم کہیں دور سے سرنگ لگا کر اس لیبارٹری تک پہنچے، اور ویسے بھی سرنگ لگانا انتہائی ضروری تھا کیونکہ اس بار میں لیبارٹری کی اوپر والی منزل پر جانے کی بجائے براہ راست لیبارٹری کے اندر پہنچنا چاہتا ہوں، عمران نے جواب دیا اور جولیا سمیت سب ساتھیوں نے اثبات میں سر ہلا دیے۔ لیکن ہو سکتا ہے اس بار انہوں نے دیواروں کے ساتھ کوئی چیکنگ سسٹم لگا رکھا ہو، صفدر نے کہا۔ لازماً لگا رکھا ہوگا، لیکن اس بار میں ایک نیا کھیل کھیلوں گا، لیبارٹری میں تازہ ہوا پہنچانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہوں گے۔ میں ان راستوں سے بے ہوش کر دینے والی گیس پہلے اندر پہنچا دوں گا، پھر اطمینان سے دیوار توڑ کر اندر پہنچ جائیں گے، عمران نے کہا اور سب ساتھیوں کے چہرے عمران کی بات سن کر چمک اٹھے کیونکہ یہ واقعی بہترین ترکیب تھی۔ لیکن یہ انتظامات ہر جگہ تو نہ ہوں گے اور ہو سکتا ہے سرنگ لگا کر ہم جس جگہ پہنچیں وہاں ایسے انتظامات نہ ہوں، جولیا نے کہا اور عمران مسکرا دیا۔ لیبارٹری کی تعمیر کے لیے سامان سپلائی کرنے والے مارکو کا بنایا ہوا رف سا نقشہ بھی میرے ذہن میں ہے اور میں اس کے سیکیورٹی ونگ میں بھی جا چکا ہوں، اس لیے میرے ذہن میں وہ مقامات موجود ہیں جہاں سے تازہ ہوا لیے جانے کے انتظامات ہوں گے۔ لیبارٹریاں مخصوص نقشے کے تحت بنائی جاتی ہیں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور تمام ساتھیوں کے چہروں پر مزید اطمینان جھلکنے لگا۔ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ بظاہر اس انتہائی پیچیدہ مسئلے کو آسانی سے حل کر لیں گے۔ ڈاکٹر مورسن لیبارٹری کے مخصوص حصے میں دوسرے سائنسدانوں کے ساتھ ایک مخصوص تجربے میں مصروف تھا، جو کہ ملٹری کے آ جانے کے بعد ان پاکستانی ایجنٹوں کی طرف سے کوئی کارروائی سامنے نہ آئی تھی، اس لیے وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ یہ لوگ یقیناً خوفزدہ ہو کر واپس چلے گئے ہوں گے۔ ویسے اس نے ڈیفنس سیکریٹری سے بات کر لی تھی کہ جب تک تجربہ مکمل نہیں ہو جاتا ملٹری اسی طرح پہاڑیوں میں موجود رہے گی
اور ڈیفنس سیکریٹری نے اس کے احکامات بھی جاری کر دیے تھے۔ ویسے لیبارٹری میں موجود سائنسدان چونکہ لیبارٹری سے باہر نہ جا سکتے تھے، اس لیے وہ بس معمولی سا آرام کرنے کے بعد مسلسل کام کرتے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ فارمولہ انتہائی تیزی سے تکمیل کے مراحل طے کرتا جا رہا تھا، اور ڈاکٹر مورسن کو یقین تھا کہ اگر اسی طرح کام جاری رہا تو زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں کے بعد فارمولے سے بننے والا ہتھیار مکمل ہو جائے گا، اور پھر اس کی ٹیسٹنگ اطمینان سے دوسری مخصوص جگہوں پر ہوتی رہے گی۔ اس طرح پاکستانی ایجنٹوں والا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر مورسن، آپ کی کال ہے، ڈاکٹر ہاکسن کی طرف سے۔ ایک جونیئر سائنسدان نے اچانک ڈاکٹر مورسن کے قریب پہنچ کر کہا۔ ڈاکٹر مورسن، ڈاکٹر ہاکسن کی طرف سے، کہیں پھر کوئی تو چکر نہیں چل گیا؟ ڈاکٹر مورسن نے چونکتے ہوئے پوچھا، اور پھر وہ تیزی سے مڑا اور ایک طرف بنے ہوئے شیشے کے کیبن کی طرف بڑھ گیا جہاں انٹر لنکڈ فون موجود تھا۔ اس نے جا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر مورسن بول رہا ہوں، ڈاکٹر مورسن نے تیز لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر مورسن، فوراً مشین روم میں آ جائیں پلیز، عجیب سی گڑبڑ کا پتہ مشین دے رہی ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیسی گڑبڑ ہے۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر ہاکسن نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ گڑبڑ؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا مطلب؟ بہرحال ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر مورسن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے مڑا اور کیبن سے نکل کر ہال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں لفظ گڑبڑ واقعی شدید گڑبڑ پیدا کر رہا تھا۔ کیا گڑبڑ ہے؟ ڈاکٹر مورسن نے مشین روم میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر ہاکسن سے مخاطب ہو کر قدرے تلخ لہجے میں کہا، یہ دیکھیے اسی مشین کو، اس پر موجود ڈائل کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ لیبارٹری کی گرد کہیں TSS ریز استعمال کی جا رہی ہیں، اور وہ بھی مسلسل، لیکن مشین صرف انہیں چیک تو کر رہی ہے لیکن اس کا محل وقوع بتانے سے قاصر ہے۔ ڈاکٹر ہاکسن نے مشین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، TSS ریز وہ کیا ہوتی ہیں؟ ڈاکٹر مورسن نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ ریز پہاڑوں کے اندر مخصوص سرنگیں لگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ چیکنگ مشین میں اس کو چیک کرنے کا سسٹم تو موجود ہے، لیکن یہ کہاں استعمال ہو رہی ہے یہ مشین نہیں بتا سکتی۔ ڈاکٹر ہاکسن نے جواب دیا تو ڈاکٹر مورسن بے اختیار اچھل پڑا۔ سرنگیں پہاڑیوں کے اندر؟ تو کہیں تمہارا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ پاکستانی ایجنٹ اب خفیہ سرنگیں لگا کر لیبارٹری تک پہنچ رہے ہیں؟ ڈاکٹر مورسن نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، بالکل جناب، میرا مقصد یہی ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ یہاں پہاڑیوں میں سرنگیں لگاتا پھرے، اور وہ بھی اس قدر جدید ترین آلات کی مدد سے؟ ڈاکٹر ہاکسن نے کہا۔ لیکن ان لوگوں نے ایسے جدید ترین آلات کہاں سے حاصل کیے ہوں گے؟ ڈاکٹر مورسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ موجودہ دور میں یہ آلات حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اب تو یہ ریز معدنیات کا سروے کرنے والے عام استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر ہاکسن نے کہا، اور ڈاکٹر مورسن نے سر ہلا دیا۔ لیکن اگر یہ لوگ سرنگ نکال لیں تو بہرحال ان کی سرنگ کا اختتام لیبارٹری کی کسی دیوار پر آ کر ہی ہوگا، تو کیا اس وقت چیکنگ ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر مورسن نے سوچنے کے سے انداز میں کہا، بالکل ہوگی، جیسے ہی انہوں نے کسی بھی دیوار کو ٹچ کیا ہمیں فوراً معلوم ہو جائے گا، ڈاکٹر مورسن نے جواب دیا، اور ڈاکٹر مورسن کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیل گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ فوری طور پر خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر مورسن نے کہا۔ خطرے والی تو بہرحال کوئی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ سرنگ لگانے سے وہ لیبارٹری کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، لیکن ہر پہاڑیوں میں فوجی موجود ہیں، اور پھر آخر یہ لوگ کس طرح سرنگ لگانے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، ڈاکٹر ہاکسن نے کہا۔ تو کیا ان ریز سے سرنگ لگاتے وقت دھماکے وغیرہ ہوتے ہیں یا مشینری کی آواز تو پیدا ہوتی ہوگی؟ ڈاکٹر مورسن نے پوچھا۔ دھماکے تو نہیں پیدا ہوتے، لیکن بہرحال چٹانیں ٹوٹنے سے آوازیں تو لازماً پیدا ہوتی ہیں۔ میں خود بھی کئی سال معدنیات کے سروے والے محکمے میں کام کر چکا ہوں۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی توجیہ آتی ہے کہ انہوں نے پہلے زمین میں کنویں کی طرح کافی گہرائی میں سرنگ لگائی ہوگی، پھر اس گہرائی سے یہ لیبارٹری طرف سرنگ لگا رہے ہوں گے۔ اس طرح گہرائی میں ہونے کی وجہ سے اوپر آوازیں نہ سنائی دے رہی ہوں گی، ورنہ تو فوج فوری طور پر چیک کر لیتی، ڈاکٹر ہاکسن نے کہا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ فوج کو الرٹ کیوں نہ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے وہ تلاش کر لیں، ڈاکٹر مورسن نے کہا۔ رہنے دے، جب ان لوگوں نے ختم ہونا ہی ہے تو اچھا ہے ہمارے ہاتھوں ہی ختم ہوں، تاکہ ہم حکومت کو بتا سکیں کہ ملٹری انٹیلیجنس اور فوج سب ان کے مقابلے میں ناکام رہے ہیں، لیکن ہم سائنسدانوں نے پہلے بھی انہیں گرفتار کر لیا تھا اور اب بھی، ڈاکٹر ہاکسن نے کہا، اور ڈاکٹر مورسن نے سر ہلا دیا۔ لیکن اس بار ہم نے انہیں گرفتار نہیں کرنا بلکہ ہلاک کرنا ہے، ان کی فوری ہلاکت ضروری ہے، ڈاکٹر مورسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، اب یہاں ایسے انتظامات ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے لیبارٹری کی کسی دیوار کو ٹچ کیا یقینی موت ان پر جھپٹ پڑے گی، ڈاکٹر ہاکسن نے بااعتماد لہجے میں جواب دیا۔
مشین یہ تو بتا سکے گی کہ یہ ریز اب لیبارٹری سے کتنی دور کام کر رہی ہیں تاکہ لیبارٹری کی دیوار تک ان کے پہنچنے کے وقت کا اندازہ ہو سکے۔ ڈاکٹر مورسن نے کہا، یہ اگر معلوم ہو سکتا تو پھر میں انہیں ٹریس نہ کر لیتا، ڈاکٹر ہکسن نے کہا، اور ڈاکٹر مورسن نے سر ہلا دیا۔ اوکے، تم بہرحال پوری طرح ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ معمولی سی غفلت سے یہ لوگ فائدہ اٹھا جائیں۔ میں واپس لیبارٹری جا رہا ہوں، تجربہ اس وقت انتہائی نازک مرحلے پر ہے اور میری وہاں موجودگی انتہائی ضروری ہے۔ ڈاکٹر مورسن نے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں پوری طرح ہوشیار ہوں، ڈاکٹر ہکسن نے کہا، اور ڈاکٹر مورسن سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا، لیکن اس کے چہرے پر بہرحال الجھن کے تاثرات موجود تھے۔ ڈاکٹر ہکسن دوبارہ مشین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد جب ڈائل پر موجود سوئیاں تیزی سے واپس جانے لگیں تو وہ چونک پڑا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب ان مخصوص ریز کا استعمال بند کر دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے یہ استعمال اسی صورت میں بند ہو سکتا تھا جب وہ لوگ لیبارٹری کی کسی دیوار تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے، اور اگر وہ واقعی لیبارٹری کی دیوار تک پہنچ گئے ہیں تو پھر کسی بھی لمحے وہ لیبارٹری کی دیوار کو پہلے کی طرح توڑنے کا اقدام کر سکتے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب ڈاکٹر ہکسن کو چوکنا رہنا چاہیے تھا، اور واقعی وہ اس وقت کسی ایسے چیتے کی طرح چوکنا نظر آ رہا تھا جیسے شدید بھوک میں اچانک اپنی پسند کا شکار نظر آ گیا ہو، اور وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کی ذرا سی غفلت سے شکار اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اور چند لمحوں بعد اچانک مشین کا ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس میں سے سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی، اور ڈاکٹر ہکسن نے چونک کر مشین کی طرف دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے لبوں پر کامیابی کی مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ اب اس نے ٹریس کر لیا تھا کہ یہ لوگ لیبارٹری کی شمالی دیوار کی طرف موجود تھے، اور بلب جلنے کا مطلب تھا کہ وہ دیوار کو توڑنے کا کوئی اقدام کر رہے ہیں۔ آؤٹ ویو چیکنگ مشین صرف سطح زمین سے اوپر چیکنگ کر سکتی تھی، اس لیے وہ ان لوگوں کو اس مشین پر چیک نہ کر سکتا تھا، لیکن اب ایک مخصوص جگہ مارک ہونے کی وجہ سے وہ ان پر ریڈی ڈیتھ فائر کر کے انہیں وہیں ختم کر سکتا تھا جہاں یہ لوگ موجود تھے۔ چنانچہ اس نے تیزی سے ڈیتھ فائر کھولنے کے لیے کام شروع کر دیا، اور چند لمحوں بعد اس نے ڈیتھ فائر کی مخصوص لہروں کو این اس پارٹ پر فکس کر لیا، اور جب اسے پوری طرح تسلی ہو گئی کہ اس نے صحیح ٹارگٹ فکس کر لیا ہے تو اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین کے نچلے حصے میں موجود ایک سرخ رنگ کے بڑے سے بٹن کو انگوٹھے کی مدد سے دبایا۔ مشین میں سے تیز سیٹی کی آواز نکلی اور ایک بلب تیزی سے جل کر بجھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بلب بھی بجھ گیا جس نے ان لوگوں کو دیوار کو چیک کرنے کا کوشن دیا تھا۔ سیٹی کی آواز بھی ختم ہو گئی تھی اور مشین بھی دوبارہ نارمل پوزیشن پر پہنچ گئی تھی، البتہ اس نے مخصوص کوشن دے دیا تھا کہ ٹارگٹ پر ہلاکت خیز ڈیتھ فائر کامیابی سے اپنا کام کر چکا ہے۔ وہ مارے گئے، اب وہاں ان کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ ڈیتھ فائر سے نکلنے والی مخصوص زہریلی لہروں نے انہیں ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں ان کے خون کو جلا دیا ہوگا۔ ڈاکٹر ہکسن نے بے اختیار مسرت بھرے لہجے میں چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے فون کی طرف بڑھ گیا تاکہ ڈاکٹر مورسن کو اس کی کامیابی کی اطلاع دے سکے۔ اسے خوشی تھی کہ پاکستانی ایجنٹوں کا یہ خوفناک گروپ جسے ملٹری انٹیلیجنس اور فوج نہ مار سکی تھی، اس کے ہاتھوں جام کو پہنچا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے اس کارنامے کو حکومتی سطح پر بے حد سراہا جائے گا اور اسی وجہ سے اس پر مزید ترقی کے دروازے کھل جائیں گے۔ سوائے جولیا کے، عمران اور اس کے ساتھی لیبارٹری کی قریبی پہاڑیوں سے کچھ دور ایک قدرتی کریک کے اندر چلتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ لیبارٹری یہاں سے کافی فاصلے پر تھی اور انہیں یقین تھا کہ فوج لیبارٹری کے قریبی علاقے پر ہی پکٹنگ کیے ہوئے ہوگی۔ عمران کے ہاتھ میں ایک عجیب سا آگ کا آلہ تھا جس کے سامنے کا حصہ اس قدر چوڑا تھا جیسے آلے کے آگے بڑا سا بغل لگا ہو۔ سب ساتھیوں کے کاندھوں پر بڑے بڑے تھیلے لدے ہوئے تھے جن میں مختلف قسم کا سامان موجود تھا۔ وہ سب انتہائی محتاط انداز میں عمران کی رہنمائی میں آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ کریک کے اختتام پر وہ کھلی جگہ پر آ جانے کے بعد چٹانوں کی اوٹ سے لے کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ کوئی کریک نظر آتا تو وہ اس میں داخل ہو جاتے۔ کچھ دیر بعد عمران ایک چوڑی سی غار کے دھانے پر جا کر رک گیا۔ یہ غار ہمارے لیے مناسب رہے گی، یہاں سے ہمیں اپنا کام شروع کرنا ہے، عمران نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور باقی ساتھیوں نے سر ہلا دیے۔ گیس ماسک پہن لو اور آکسیجن سلنڈر بھی اس کے ساتھ فٹ کر لو، لیکن آکسیجن اس وقت آن کرنا جب سانس لینا دشوار محسوس ہونے لگے، کیونکہ ہم نے پہلے گہرائی میں سرنگ لگانی ہے اور پھر وہاں سے لیبارٹری کی طرف، عمران نے کہا، اور پھر وہ سب غار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کاندھے پر لادے ہوئے بیگ اتار کر نیچے رکھے اور اس میں سے گیس ماسک اور آکسیجن سلنڈر نکال کر انہوں نے گیس ماسک پہننے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد جب وہ پوری طرح تیار ہو گئے تو عمران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بڑے سے آلے کے سرے پر لگی ہوئی کیپ اتاری اور اسے زمین پر رکھ کر اس نے اس کا بٹن جو کہ کسی پسٹل کے ٹریگر کی طرح تھا دبا دیا۔ سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی چٹان کا وہ حصہ جس پر آلے کا منہ رکھا ہوا تھا انتہائی تیز رفتاری سے گرد میں تبدیل ہو کر فضا میں پھیلتا چلا گیا۔
عمران اور اس کے ساتھیوں نے چونکہ گیس ماسک پہن رکھے تھے اس لیے وہ اطمینان سے کھڑے رہے، البتہ جب گرد بہت زیادہ پھیل گئی تو انہوں نے آکسیجن کی سپلائی شروع کر دی۔ عمران اور اس کے ساتھی گرد میں اٹھ چکے تھے اور ہر طرف گرد ہی گرد نظر آ رہی تھی۔ گرد کے بادل غار سے باہر بھی نکل رہے تھے، لیکن انہیں یقین تھا کہ یہ موٹی گرد باہر نکلتے ہی بیٹھ جائے گی اور اوپر فضا نہ اٹھے گی۔ چنانچہ وہ اطمینان سے کھڑے رہے۔ کافی دیر بعد عمران نے آلے کو بند کیا اور پھر اسے اٹھا لیا۔ اب جہاں آلہ رکھا ہوا تھا وہاں ایک آلے کے چوڑے منہ جتنا سوراخ نیچے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ سوراخ اس قدر چوڑا ضرور تھا کہ ایک آدمی آسانی اور سہولت سے اس کے اندر اتر سکتا تھا۔ کچھ دیر تک وہ گرد کے بیٹھنے کا انتظار کرتے رہے۔ پھر جب گرد بیٹھ گئی تو عمران نے بیلٹ کے ساتھ بندھی ہوئی رسی کا بڑا سا گچھا اتارا اور اس کا ایک سرا اس نے اس آلے کے ساتھ باندھ کر باقی رسی اپنے ساتھیوں کی طرف پھینک دی۔ چونکہ عمران پہلے ہی سب کو تفصیلی ہدایات دے چکا تھا اس لیے انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ رسی کا دوسرا سرا صفدر اور نعمانی نے مل کر غار کے اندر موجود ایک چٹان کی گرد مضبوطی سے باندھ دیا اور عمران نے آلہ اٹھایا اور اسے اس سوراخ میں ڈال کر رسی کو پکڑ لیا۔ آلہ تیزی سے نیچے جاتا رہا اور اس کے ساتھ ہی رسی بھی غائب ہوتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آدھی سے زیادہ رسی غائب ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ مزید نیچے جانی بند ہو گئی۔ عمران نے ایک نظر باقی بچی ہوئی رسی کو دیکھا اور پھر اطمینان سے سر ہلا کر اس نے رسی کو اپنے ہاتھوں کی گرد لپیٹا اور اچھل کر پیروں کے بل اس چوڑے سوراخ میں اتر گیا۔ صفدر اور تنویر نے ایک ہاتھ رسی پکڑ لی تھی تاکہ عمران یکلخت نیچے نہ گر جائے۔ وہ رسی کو احتیاط سے چھوڑتے جا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد رسی ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ پوری طرح تن گئی۔ پھر رسی کو نیچے سے مخصوص انداز میں جھٹکا دیا گیا۔ اسی لمحے نیچے گہرائی میں روشنی نظر آنے لگی اور اس کے ساتھ ہی گہرائی میں آلے کے مخصوص سرسراہٹ سنائی دینے لگی۔ وہ سب اس سوراخ کے منہ پر کھڑے نیچے گہرائی میں موجود روشنی اور سرسراہٹ کی آوازیں سنتے رہے۔ پھر سرسراہٹ بند ہو گئی اور اب اس سوراخ کے دھانے سے گرد کے بادل سے اس طرح اوپر کو اٹھنے لگے جیسے کسی چمنی سے دھواں نکلتا ہے، اور پھر چند لمحوں بعد یکلخت روشنی غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی رسی کو محسوس انداز میں جھٹکا لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ عمران اب سائڈ سرنگ میں داخل ہو چکا ہے۔ چنانچہ تنویر نے رسی پکڑی اور دوسرے لمحے وہ اس سوراخ میں اترتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے وہ سب اس سوراخ میں اس رسی کی مدد سے اترتے چلے گئے۔ اب غار میں صرف چٹان سے بندھی ہوئی رسی ہی نظر آ رہی تھی۔ عمران جس آلے کو استعمال کر رہا تھا وہ بے حد مؤثر ثابت ہو رہا تھا۔ اس میں سے نکلنے والی مخصوص ریز سخت سے سخت چٹانوں کو موٹی گرد میں تبدیل کر کے سائڈوں سے نکالتی چلی جا رہی تھیں۔ عمران کے ساتھیوں نے طاقتور ٹارچیں جلا رکھی تھیں اور وہ اس تنگ سی سرنگ میں سینے کے بل لیٹ کر کرالنگ کے انداز میں آگے رینگتے چلے جا رہے تھے۔ سب سے آگے عمران تھا اور وہ مسلسل آلے کو چلاتا ہوا آگے کھسکتا جا رہا تھا۔ تقریباً پون گھنٹے تک مسلسل سرنگ لگانے کے بعد آخرکار عمران نے آلہ بند کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس سرنگ میں آلے کی تیز آواز یکلخت معدوم ہو گئی۔ عمران نے مڑ کر اپنے پیچھے موجود تنویر کے ہاتھ سے ٹارچ لی اور پھر اس ٹارچ کی تیز روشنی اس نے سامنے کے رخ ڈالی، مگر بے پناہ گرد کی وجہ سے کوئی خاص چیز نظر نہ آ رہی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ گرد بیٹھتی چلی گئی اور پھر ٹارچوں کی تیز روشنی میں انہیں سامنے موجود لیبارٹری کی اسپاٹ دیوار نظر آنے لگ گئی۔ اس دیوار کو اس آلے کی مدد سے نہیں توڑا جا سکتا، صفدر نے گیس ماسک سے ساتھ نصب مائک کو آن کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس دیوار پر ایسا پلستر موجود ہے جس پر آلے سے نکلنے والی ریز اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور وہ ویسے بھی اگر اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو انہیں معلوم ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے باہر موجود فوجیوں کو الرٹ کر دیا تو ہم سب چوہوں کی طرح مارے جائیں گے۔ عمران کی آواز سب کے کانوں میں گونج اٹھی۔ کیا آپ درست جگہ پر پہنچے ہیں؟ یہاں تو مجھے تازہ ہوا کے لیے دیوار میں کوئی انتظام نظر نہیں آ رہا، صفدر نے کہا۔ تازہ ہوا کے پائپ اس دیوار کے اندر رکھے گئے ہیں۔ ہوا تو ظاہر ہے اوپر پہاڑی روزونوں سے آ رہی ہوگی، اس لیے ہمیں دور اوپر کٹائی کرنی پڑے گی تاکہ ان کی دیوار سے نکلنے والے سروں کو تلاش کیا جا سکے، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس نے آلے کو اٹھا کر اس پر موجود بغل نما حصے کو ترچھا کر کے سرنگ کے اوپر والے حصے پر لگا کر ایک بار پھر اسے آن کر دیا، اور گرد ایک بار پھر پھیلنی شروع ہو گئی۔ عمران جو سینے کے بل لیٹا ہوا اوپر کی کٹائی کر رہا تھا، آلے کے ساتھ ساتھ جسم کو سمیٹ کر اٹھتا بھی جا رہا تھا۔ پھر وہ پہلے اکڑوں بیٹھا، پھر آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھتا گیا۔ ابھی اس کا آدھا جسم ہی کسی کو کوبرے سے سانپ کی طرف دیوار کو اٹھا تھا کہ یکلخت سرنگ میں کڑکڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور عمران جلدی سے آلہ بند کر کے نیچے بیٹھ گیا۔ ہر طرف پھیلی ہوئی گرد نے ایک بار پھر سرنگ کو ڈھانپ لیا تھا۔ عمران کے اس انداز کی وجہ سے دیوار کے ساتھ ساتھ چٹان اوپر تک گرد میں تبدیل ہو کر غائب ہو چکی تھی۔ جب گرد خاصی بیٹھ گئی تو عمران نے ٹارچ کی روشنی اوپر ڈالی اور اس کے ساتھ ہی باقی ساتھیوں کو بھی وہاں کسی مخصوص دھات کا بڑا سا پائپ دیوار کے ساتھ لگا ہوا نظر آ گیا۔
اس کا ایک حصہ صاف نظر آ رہا تھا، ظاہر ہے اس کا سیرا چٹانوں کے اندر سے ہوتا ہوا کسی کھلی غار میں جا کر نکلتا ہوگا، جہاں سے تازہ ہوا اس پائپ کے ذریعے اندر لیبارٹری میں مسلسل جاتی رہتی ہوگی۔ عمران نے اپنی پشت پر لدا ہوا آکسیجن سلنڈر پہلے اتارا اور پھر اس کے نیچے موجود تھیلا اتار کر اس نے آکسیجن سلنڈر کو دوبارہ پشت پر لاد کر اس کا کنیکشن گیس ماسک کے ساتھ کر دیا، کیونکہ گرد بہرحال اب بھی کافی زیادہ تھی اور اگر یہ گرد سانس کی نالی میں جانی شروع ہو جاتی تو عمران کا سانس بھی رک سکتا تھا۔ آکسیجن کی بحالی کے بعد عمران نے بیگ پر موجود گرد جھاڑی اور پھر اس کی زپ کھول کر اس کے اندر سے اس نے ایک الیکٹرانک آٹومیٹک کٹر نکالا اور کٹر کو اس نے اس پائپ پر رکھ کر بٹن دبا دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کٹر کا بٹن دبا کر اسے چلاتا، اچانک دیوار کے اوپر والے حصے سے اس طرح تیز ہوا کی طاقتور لہریں نکل کر عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسموں سے ٹکرائیں کہ وہ سب ان لہروں کے طاقتور دھکے کی وجہ سے بے اختیار لڑکھڑا کر رہ گئے۔ اس ہوا کا رنگ سرخی مائل سا تھا۔ چند لمحوں تک یہ ہوا دیوار سے نکلی پھر ختم ہو گئی۔ یہ انتہائی زہریلی ہوا ہے، اگر ہم نے گیس ماسک نہ پہنے ہوئے ہوتے تو ہم دوسرا سانس نہ لے سکتے۔ اس ہوا میں دنیا کا سب سے طاقتور زہر سائنائڈ کے بخارات شامل ہیں۔ عمران کی آواز سب کے کانوں میں گونجی اور وہ سب عمران کی بات سن کر بے اختیار لرز کر رہ گئے۔